السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے۔ کچھ اہم اور تازہ اپڈیٹس میں آپ کو دیتا چلوں، لیکن آپ نے اس سے پہلے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں۔ یہ جو بیل آئیکن گھنٹی کا نشان ہے اس کو دبا لیں، اس سے آپ کو مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو مریم صفدر ہے نا، یا مریم نواز، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ کچھ کا کچھ بول دیتی ہیں اور ہر وقت حالت جنگ میں ہیں، ہر وقت ایک چومکھی کھیل رہی ہیں۔ محترمہ نے ڈسکا میں ہونے والے ضمنی انتخابات پہ فرماتی ہیں کہ پی ٹی آئی نے منظم دھاندلی کی اور ہمارے ووٹرز کو ہراساں کیا گیا۔ یہاں تک تو چلے میں ان کی بات تھوڑی بہت مان لوں گا کہ الیکشن ہے، الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کس نے کس کے ووٹرز کو ہراساں کیا، یہ بھی ایک کویشچنبل بات ہے۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے انہوں نے کیا، یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے کیا، لیکن جو حکومت والے ہوتے ہیں ان کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے۔ لیکن مریم صفدر جو ہیں وہ مرحوم کے والد کے ساتھ مل کر ان کو اپنا والد کہہ کے تقریریں کر رہی ہیں۔ فردوس عاشق عوان جو ہیں وہ ایک اور مرحوم کی والدہ کے ساتھ جنہوں نے ان کو پالا، ان کے ساتھ مل کے تقریریں کر رہی ہیں، مریم نواز کو تانے مار رہی ہیں۔ بابا گھر تو چلے جاؤ اگلے کے، فاتحہ تو پڑھ لو پہلے پلیز، تقریروں کو چھوڑ دو، کوئی دیکھ لو ان کے گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ ان کے گھر کے چراغ گل ہو گئے ہیں، حکومت ہو، پی ایم ایل این ہو، مبشر لقمان ہو، جو مرضی ہو، سب کا چاہیے کہ جو چلے گئے یار ان کے لیے کوئی پرچہ کٹ گیا، ان کو انصاف ملے گا کہ نہیں، ان کو کس نے گولی ماری، کس طرح مرے، 7 لوگ جو زخمی ہوئے وہ کس طرح مرے، کہ ہم سیاستیں ہی اپنی چمکائی جائیں۔ بہرحال مریم نواز آج چومکھی کھیل رہی تھیں، انہوں نے آج سپریم کورٹ کو بھی دھمکا دیا۔ کہتی ہیں کہ ملک میں انصاف کا دورہ معیار ہے، اعلیٰ عدلیہ پہ یہ دھبا ہے، اور اوپن بیلٹنگ کی ترمیم سینٹ کا مسئلہ، سپریم کورٹ اس میں پارٹی نہ بنے اور نہ ہی حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دے۔ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کو کوئی ریلیف دیا تو فیصلہ یک طرفہ ہوگا۔ عدلیہ کورٹ کو گندے کھیل میں گھسیٹنے پہ ہم حکومت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ کمال ہے۔ ویسے وہ الگ بات ہے کہ وہ کہنا بھول گئی ہیں کہ آج جو حمزہ شہباز کو بیل دے دی عدلیہ نے، وہ کون سی عدلیہ؟ کیا وہ اچھی عدلیہ کہ کیا وہ دوسری عدلیہ جو حکومت کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ کیونکہ حمزہ کو اندر رکھنے کا معاملہ تو حکومت کا تھا، وہ اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ نے اس کو ریلیف دیا، تو اب کیا مریم نواز معافی مانگیں گی اس بیان پہ؟ نہ، کبھی بھی نہیں، بلکہ آرام سے بیٹھ کے وہ اپنے چیلے چماٹوں کے ساتھ یہ ہنس رہی ہوں گی کہ دیکھ کب میری دھمکی نے بڑا کام کر دیا، ڈر گئے، انہوں نے 4 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ریلیز آرڈر بنا دیا میرے بھائی کا اور یہ کر دیا۔ لیکن اینی وے مریم نواز جو ہے نا پھر وہ اور بونگی مار گئی ہیں، کہتی ہیں پرویز رشید کیس میں حکومت بے نقاب ہو چکی ہے۔ حکومت کا کیا تعلق ہے پرویز رشید سے؟ میں تو کہتا ہوں حکومت خود قصوروار ہے پرویز رشید کیس میں۔ وہ کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بدنام زمانہ گنڈوں کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اور حق و سچ بیان کرنے پہ پرویز رشید کو سینٹ الیکشن سے محروم رکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ وجہ نہیں انہوں نے بتائی کہ پرویز رشید کو نااہل کیوں کیا یا اس کو اہلیت کیوں نہیں ملی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مریم اگر بھول گئی، تھوڑا سا سلپ آف مائنڈ ہو گیا، بلکہ میجر سلپ آف مائنڈ، پرویز رشید نے پنجاب ہاؤس کے 95 لاکھ روپے کے واجبات ادا کرنے، سرکاری جو ایک آپ سمجھیں فیسلٹی ہے، یہ حکومت میں تھے، انہوں نے مسلسل اس کے کمرے جو ہیں اور اس کی سویٹ جو ہیں ان کو اپنے استعمال میں رکھا، ان کے کرائے دینے ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک حکومت گزرنے کے باوجود اس کے کرائے نہیں دیے۔ 421 دن بنتے ہیں تقریباً جس کے پرویز رشید نے کرائے دینے۔ اب کسی ہوٹل میں آپ جائیں اور 421 دن پیسے نہ دیں تو کیا ہوگا؟ وہ ہوٹل والا پروسیکیوٹ کرے گا۔ مجھے تو حکومت سے یہ غصہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے پرویز رشید کے اوپر طلبی کے لیے زور کیوں نہیں ڈالا، بوجھ کیوں نہیں ڈالا؟ کون ہے جو پنجاب ہاؤس کے اندر، یعنی یہ تو عثمان بزدار کے اوپر نام آتا ہے، سیدھا عثمان بزدار ہیں یا سی این ڈبلیو ہے یا جو اس سے ریلیٹڈ منسٹری ہے، وہ لوگ کہ وہ کیوں نہیں پرویز رشید سے وصولیاں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے اندر کھاتے ملے ہوئے ہیں۔ مریم نے وہ وجہ نہیں بتائی، میں آپ کو وہ وجہ بتا دی آپ کو میں نے بہرحال۔ پھر کہتی ہیں کہ اب دوسری طرف الیکشن کمیشن نے فیصل واڈا کی نااہلی کیس میں عدم پیشی پہ 50,000 جرمانے کا بھی حکم دے دیا۔ اب ایک ممبر الیکشن کمیشن نے تو تنگ آ کے یہ کہہ دیا کہ خواہ کیس کو لٹکانا جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آج تک فیصل واڈا نے جواب بھی جمع نہیں کرایا اور کہا لگتا ہے فیصل واڈا کمیشن کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ممبر پنجاب الطاف قریشی نے کہا صاف صاف بتائیں فیصل آئے کیوں نہیں؟ کیا وہ قانون سے بالاتر ہے؟ جس پارلیمان کے وہ رکن ہیں کیا انہیں اس کی بالادستی کا احترام نہیں ہے؟
تو جناب جواب یہ ہے کہ نہیں ہے. آپ کے کئی اراکین اسمبلی ہیں جو اسمبلی کے ممبر ضرور بن جاتے ہیں لیکن جاتے نہیں ہیں وہاں پہ, اور جاتے ہیں اسی دن جس دن کو انگوٹھا لگانا ہوتا ہے یا کرنا ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کتنی دیر لگا دی فیصل واڈا کے اوپر تحقیقات کرنے کے لیے. آپ ان کے ایسٹس بیونڈ مینز یا ایسٹس جو ڈکلیئر نہیں کیے اس کی تفصیلات تو ہر جگہ آ چکی ہیں. آپ کو اگر ابھی تک نہیں ملی تو آپ کا پرابلم ہے. پھر ان کے جو دوہری شہریت کا کیس ہے, آپ نے کتنا ٹائم لینا تھا لگانے کے لیے, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے. تو جب آپ نے اتنا ٹائم لے لیا تو تھوڑا ٹائم ان کو بھی لینے دیں. اور اگر وہ لے ہی رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جناب جان کے الیکشن کمیشن کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں تو ڈسکوالیفائی کریں ان کو آپ, اور پینلٹی ڈالیں. آپ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ پبلک سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے ایکشن دکھائیں نا تھوڑا سا. اب ان کے فیصل واڈا کے وکیل نے کہا جی فیصل واڈا کراچی میں ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے. تو ایک اور صاحب نے کہا موصوف اتنا جھوٹ بول چکے ہیں, اتنا جھوٹ بول چکے ہیں پیش نہ ہونے کے عذر میں, جس پر الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جہاں اتنے جھوٹ بولے ہیں وہاں ایک جھوٹ جہاز کا ٹکٹ نہ ملنے کا بھی بول دیتے یار. اب اس کے بعد الیکشن کمیشن نے طلبی کا حکم چیلنج کرنے کے لیے فیصل واڈا کی درخواست جو ہے اس کو مسترد کر دیا, جبکہ نااہلی کیس ناقابل سماعت ہونے کی استدعا بھی مسترد کر دی. یعنی کمال ہے بھائی, عجیب آدمی ہے. ایک طرف تو وہ آتا ہی نہیں, دوسری طرف کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو, تیسری طرف کہتا ہے مجھے ایکسکیوز کرو. اور عجیب اپنا اس نے تو مذاق بنایا ہوا, نہ وہ عدالت جاتا ہے نہ الیکشن کمیشن جاتا ہے. ویسے آپ کہیں پہ کوئی کرا لیں, غدر مچا لیں, وہ اپنی پسٹول لہراتے ہوئے نظر آ جائیں گے, یا وہ بڑی ہیوی بائک پہ آپ کو کراچی کی سڑکوں پہ پھرتے ہوئے نظر آ جائیں گے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کرانے سے جو صدارتی ریفرنس ہے اس میں چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ خفیہ ووٹنگ ہونی چاہیے یا نہیں, یہ فیصلہ تو پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ کا اختیار ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اچھا, یہی بات میں حکومت کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں, اور کتنے تو ویلاگس میں اس پہ کر چکا ہوں, کتنے میں ٹیلی ویژن پروگرام سے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ پریزیڈینشل آرڈیننس سے آپ کا کام نہیں چلنا. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ سے فیصلہ لے لیں گے, تو مجھے فرینکلی اس میں ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. چاہے عدلیہ جتنا مرضی کمپیشنٹ گراؤنڈز پہ سوچے گی, وہ الیکشن کے رولز کو نہ وائلیٹ کر سکتے ہیں نہ نئے رولز بنا سکتے ہیں. نئے رول بنانے کے لیے پارلیمان, وہاں پہ حکومت کو جانا پڑے گا, وہاں پہ تمام لوگوں کے ساتھ ملنا پڑے گا, کیونکہ اپنی اتنی میجورٹی تو ہے نہیں کہ بلڈوز کر لیں کسی طرح. اچھا, آج سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہہ دیا, وہی ہوا نا جو میں اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اس معاملے کو پارلیمان کی طرف بھیجیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سینٹ میں پی ڈی ایم کے جو مشترکہ امیدوار یوسف رضا گیلانی ہیں, ان کے حوالے سے اہم خبر ہے کہ آج لاہور آئے تھے اور انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی جب وہ نیب کیس میں ان کی پیشگی تھی وہاں پہ, اور انہوں نے شہباز شریف کو پورا ایکسپلین کیا کہ سینٹ کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں. جب باہر نکل کے انہوں نے کہا کہ ہمارا اور شہباز شریف وغیرہ کا تو چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا ہوا ہے, بوربن اکارڈ بھی سائن ہوا ہوا ہے, تو ہمیں اب آگے چلنا ہے, ہمیں یہاں اپنے اختلافات کو بھلانا ہے. یوسف رضا گیلانی وہ سینسیبل آدمی ہیں, ان میں اتنی سینس ہے کہ وہ ذاتیات کے اندر نہیں چیزوں کو دھکیلتے, وہ سیاست کو سیاست رکھتے ہیں اور ذاتیات کو ساتھ نہیں گھسیٹتے, اور یہی ان کی ابھی تک سکسیس کی وجہ ہے. اور یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں حکومت کو ڈرنا چاہیے کہ حفیظ شیخ جو ہیں وہ ایک بڑی سلپری گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں, اور حکومت کے بہت سے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں. کل میری ایک اور بڑی سینئر پی ٹی آئی رہنما سے ملاقات ہوئی, وہ کہنے لگی جی جہانگیر ترین کے پاس تو ووٹرز ہی نہیں ہیں, آپ کیا خبریں دے رہے ہیں, اور جہانگیر ترین کی تو اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو سپورٹ کر سکیں. میں نے ان کو بھی یہی کہا, میں آپ کو بھی یہی کہہ رہا ہوں, کبھی کسی کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کسی کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں نا تو منہ کی کھانی پڑتی ہے. لیکن اب یہ حدت آئے گی, تیزیاں آئیں گی سینٹ الیکشن سے پہلے, اور خاص طور سینٹ الیکشن کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں معاملات بہت گرم ہونے ہیں, اور یہ عمران خان کے اوپر روز بروز پریشر بڑھتا جا رہا ہے. لیکن میجورٹی آف دیٹ پریشر اس کا ذمہ دار خود عمران خان کے اپنے ایڈوائزرز ہیں, جو وقت بے وقت آ کے پریس کانفرنسز کرتے رہتے ہیں, ہر ایک کو آڑے ہاتھوں لیتے رہتے ہیں, بے عزت کرتے رہتے ہیں, اور گورننس کے اوپر کوئی زور نہیں لگا رہے. کاش اتنی محنت وہ حکومت کی گورننس پہ کر لے. میں وزیر اعظم کو ایک میسیج دے دوں, سر
اب تو لاہور قلندر نے بھی سکور کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں لاہور قلندر نے بھی آئے پرفارمنس دینی شروع کر دی. خدا کے لیے اپنی کابینہ کو کہیں کہ اب تو وہ بھی پرفارم کرنا شروع کر دیں, تو قلندر والوں سے ہی کوئی سبق سیکھ لیں. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.